شان صدیق اکبر کا بارے دیتے ہیں دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جن کو بڑی مشکل سے ابھی یہ لفظ یاد ہوا ہو کہ لوگوں میری ماں کو کچھ نہ کہو، میری ماں پاک ہے، میں نے کہا شکر ہے بھائی، کم از کم اتنا تو آیا کہ میری ماں پاک ہے۔ نہیں، لفظ خطا کا اتنا اڑ گیا کس کی ماں کے لیے؟ حسنین کریمین طیبین طاہرین ظاہرین باہرین نیرین۔ ہوش، درد آتا ہے، کسی کو درد آیا تو اپنی ماں کو کہا پاک ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ میں تو ان کی نسل پاک کے جو کامل ہیں نا، ان کی جوتیوں کی خاک اولاد ہوں، لیکن جوتیوں کو خاک ہوں۔ میرے تایا پیر یعقوب شاہ صاحب کے ابا ریزوی پھالیے والے میرے تایا سگے تایا کے بیٹے ہیں۔ حضور قبلہ عالم سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری کے سامنے جا عرض کیا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، کہا شاہ جی تو اڈا کی نہ آئے تو پنجاب کا ماحول سادہ، کہا جی رسول شاہ، فرمایا غلام رسول شاہ، قبلہ عالم نے فرمایا غلام رسول شاہ۔ آل رسول بھی کہے گی تو کہے گی غلام رسول شاہ۔ میرے تایا جان نے خود مجھے اپنی گود میں بٹھا کر یہ بتایا کہ ساڈے پیر ایو جیسا، ہم قبلہ عالم کے نوکر ہیں، خانہ دار نوکر دیکھنا ہو جس نے سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نوکروں کو دیکھ لے۔ صرف اتنی گزارش ہے اہل اسلام کہ یہ کوئی بحث کا مقام نہیں تھا، یہ کوئی امتحان آ گیا۔ کیوں؟ اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی بھی سیدہ پاک کی شان کے لیے اڑیں گے اور لڑیں گے، اور بحث و مناظرہ کے بعد کہیں گے ہم مان جائیں گے۔ ایسا غضب ہوتے دیکھا نہیں، یہ جماعت غضب والوں کی ہے نہیں۔ اس جماعت میں یہ ایک عجیب واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ ایک نہیں سینکڑوں علماء کرام جید سے مراد وہ تنظیم المدارس والا جید نہیں ہے، وہ تو سیکنڈ کلاس کو جید کہتے ہیں نا، میں وہ دوسرا جید کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب غلامی کے لیے موجود ہے، بے شک کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی، اور اس گھرانے کو کمی رب نے آنے دی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں شاہ صاحب کو اجازت دی ہے یا نہیں ہے، وہ اجازت نہیں دی ہے، میں نے منت کی ہے، میں کہہ رہا ہوں سیدھا، میں نے منت کی، میں کہ سید ہم لوگ ہیں نا، کریں گے نا نوکری، نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر؟ باہر چونکیں گے بیٹھ کر؟ اس تدور کے پاس تو ہماری ڈیوٹی نہ ہو، ہاں اس کے بعد ڈیوٹی نہیں۔ آل زہرا ہیں جن کے لیے صحیح حدیث میں رسول پاک کا فرمان ہے، من حب ہذین یعنی الحسن والحسین اباہما و امہما کان معی فی درجتی فی الجنہ۔ شیوخ الحدیث مہربانی کر کے جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ لیں، جو میرے حسنین سے پیار کرتا ہے اور ان کے باپ سے اور ان کی اماں سے، وہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میرے درجے میں، میری جنت میں نہیں، آپ کے درجے میں، اور میرے باپ حافظ الحدیث
میں نے عرض کیا حضور ایک آدمی نے مجھے کہا حضور کے درجے میں اگر یہ غلام چلے جائیں گے تو پھر تو انبیاء کی اہانت ہو جائے گی، کیوں کہ انبیاء سے بھی اوپر درجہ ہے حضور کا، حضور کے درجے میں یہ غیر نبی ہیں، یہ داخل ہو جائیں گے تو نبیوں سے بھی اونچے کیا ہو جائیں گے؟ اتنا بڑا رکا ہے خارجی کا میرے پاس، منڈی پھلروان میں میری تقریر تھی، آج سے 40 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے جب جواب عرض کر دیا، میری عادت تھی جب تک والد گرامی حیات تھے تو جو بھی جواب دے بھی دیتا پھر بھی تصدیق کراتا ان سے آ کے۔ میں نے کہا جی میں نے یہ کہا، میں نے کہا تو نے لمبی کر دی بات، جواب ٹھیک ہو گیا لیکن بات لمبی کی، کتنے منٹ لگے ہوں گے؟ میں نے یہ 15 منٹ۔ میں نے کہا فرمانے لگے ہاں یہ بات بس ایک لفظ میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا یہ غلام اس درجہ میں اگر اس درجہ کے مالک بن کر جاتے تو اہانت ہوتی، مالک اس کے محمد رسول اللہ ہیں، اور آپ کا وعدہ ہے حسنین کے غلاموں سے کہ چونکہ حسنین مجھ سے دور نہیں رہیں گے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، کیوں کہ جگر کے بغیر کیسے جنت میں؟ خاتون جنت کے بغیر وہ جنت کیسی ہوگی؟ اب اس کا میں کیا کہوں گا کہ جو مصطفیٰ کا چین ہے، جنت چین کی جگہ ہے نا، تو دوسرا مقام کیسے ملتا ان کو؟ یہ چین جن کے بغیر ملتا نہیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ لوگ آج ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں جی وہ ان کو حضور کے لیے سہارا کہہ دیا کسی نے کوئی لفظ بول دیا تو چین بجبی ہو گئے۔ او میں کہا پاگلو کیا تمہارے ذہن بن گئے ہیں؟ حضور وہ سہارا جو محتاج کو ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں ہے ان کا سجدہ یا کوئی اور، لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو اپنی اولاد میں اپنی امید نہیں دیکھتا؟ کیا دماغ خراب ہو گئے آپ کے یار؟ کیا خارجیوں نے کو بھنگ پلا رکھی ہے آپ کو؟ دماغ کے سوتے ہی بند ہو گئے۔ تم میں کون عالم ہے کہ جس کا بیٹا نہیں تھا تو وہ در بدر تھا کہ ہونا چاہیے؟ میرا کا صدقہ رب نے کرم کر دیا۔ کوئی بات لگا کے نہیں کرنا چاہتا تھا، میں حافظ العزیز کا بیٹا ہوں، لیکن دوستو وہ بے چینی پوچھتا ہوں کہ اگر اولاد کا کچھ سہارا بندے کو نہیں ہوتا تو جس کی نہیں تھی وہ بے چین کیوں تھا؟ اس کو آپ محتاجی کا کہتے ہو یا کس کا کہتے ہو؟ کچھ تو امید ہے یہ کہ لوگ اس کے لیے تعویذ لینے چلے جاتے ہیں، دم کرانے جاتے ہیں۔ میں خود پتر منگن گیا سا بغداد شریف، تو جھٹ بھی نہیں سے لائے میرا نے لے کے دیتے سن کہ خارجی ایویں باواں نہ مارن، دیندہ رب ہی ہے، دلاتے ہی ہے۔ تواڈے نال مکلاں گے ذرا اپنا ہے جڑے نا سر پٹول چھڈن ایک بار۔ بہت اچھا، یہ تینوں فکر ہے نا بہنا کا جواب دینے واسطے مینوں اتھے توڑی جانا پیا ہے تے کملیا 40 سالاں دے جنہاں نے ایک تے جلی ہے انہاں تے اہل بیت دی توہین کی وہ بغیر ہی دفاع کر لیا ہے صدیق سونے دا۔ تو پہلی لگی جھڑ پہ ہوئے پلو لوہے دیا کوٹا سدے ہی ہوئے کوٹے لے کو ٹری نہ آئے بابا میں تو رہائی۔ ہم سے بھی پوچھنا تلوار کی دھار پر چل کر توازن کیسے رکھا جاتا ہے؟ اس فن کے لوگوں کو رضا کے غلام کہا جاتا ہے، اور یہ سبق بریلی والوں نے پڑھا کے دکھا دیا۔ جب اصدق الصادقین کی بات کریں تو کمال ہو، اور جب اشجع الاشجعین کی بات کریں کوئی نہیں سمجھ آئی۔
اصل نسل صفا سبحان اللہ وجہ وصل خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں نے یہ گٹی پی ہوتی ہے نا، ان کو یہ نہیں کرنا پڑتا. اگر صحابہ کے لیے دفاع میں کلام کرنا شروع کرتے ہیں تو بارڈر پار ہو جاتا ہے. دوسری طرف مقابل بنا کے ان کو پیش کرتے ہیں جنہیں جگر دے کر صدیق کی شان بتائی ہے. کوئی گلہ نہ خلافت پہ کیا ہے، نہ امامت پہ کیا ہے، نہ فدق پہ کیا ہے. تیری حدیثیں بتا رہی سب، میری حدیثیں بتا رہی، مصطفیٰ کی حدیثیں بتا رہی سب، کہ کلام ہی چھوڑ دیا تھا. اس کو کیسا اجتہاد کہو گے؟ اجتہاد والے تو چپ کرتے ہی نہیں. ایسی نہیں بات. سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجاز، خطا اینجاز. سخن شناس نئی دلبرا خطا اینجاز، خطا اینجاز نہ آجاز. واہ واہ واہ. بس بات زیادہ ہو گئی، لیکن چپ رہ نہیں سکتا، چپ رہ نہیں سکتے. دکھ نہ ہوتا. آج بھی کسی نئی فرقہ بندی کی ضرورت نہیں، نہ کوئی گروہ بندی کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. نام نمود کی خواہش نہیں. آج لوگوں کے وقف بنانے، ٹرسٹ بنانے اور دارالعلوم قائم کرنے، اکیڈمیاں بنانی لوگوں نے سیکھی ہیں، ہے نا. 1925 میں جس کا پردادا امیر ملت ٹرسٹ قائم کر گیا اور گاؤں کے گاؤں کو کہہ گیا اپنے اپنے گھر بالٹیاں چھڑ دیو، بالٹیاں لیا کرو تو امیر ملت تو ٹرسٹ جو کھانے بھر کے لے جائے. اب خواہش نہیں ان کی. ایسے ہم لا تزکوا انفسکم کے ساتھ کوئی بات کرنے کی تیاری نہیں، لیکن میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک اصولی عقائد میں کوئی شخص متبع ہے اپنے مالکوں کا اور اپنے انصاب کا اور اپنے اجداد کا، اس کے لیے احتیاط لازم ہے. ٹھیک ہے. باقی ایک اشارہ دیتا ہوں اگر کسی کو سمجھ آ جائے. میں خادم ہوں آپ سب کا، اہل سنت و جماعت کا. میرا اور کوئی اعزاز نہیں ہے نوکری، اگر وہ بھی قبول ہو جائے. اگر ہماری علماء صاحب علم جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے اور وہ لوگ دین کو سمجھتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے بارے میں توازن کسی طرح بھی کھو بیٹھیں گے نا تو موقع پیدا کریں گے. آپ اگر خارجیوں کی طرفداری کرو گے نا تو لوگوں کو رافضیت کی طرف دھکیل دو گے، اور اگر تم رافضیت کی طرف رہو گے تو اس صورت میں یعنی اگر صحابہ کرام کے وکیل بنے اور توازن کھو بیٹھے، رافضیت کو فروغ ہوگا. اور اسی طرح اگر اہل بیت اطہار کی طرف وکالت کرتے ہوئے حد سے بڑھے، اور حد کیا ہے؟ عقائد اہل سنت و جماعت، اس سے بڑھے تو لوگوں کو خارجیت کی طرف دھکیل دو گے. یہ ہے مشکل ترین مقام جو سنی مبلغ کے پیش نظر ہوتا ہے. اور ایک لمحے کو اوجل ہو جائے تو جو خطا کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. اس لیے یہ بڑا خاص مقام ہے سنت و جماعت کو. ایسے ہی تو نہیں حضرت مولا علی نے روایت کر دیا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ سفید ہوں گے. پوچھا جی وہ جو سفید چمکدار ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ ہم اہل السنت والجماعت. تو چہرے چمکانا یوں ہی نہیں، اس کے لیے توازن
वाह सैयद बादशाह वाह। कंडे से मक्खन पकाना इसको कहते हैं। ठीक है, आखिरी लफ्ज मेरे पीर का, हजरत क़य्यूम ज़मानी कुतुब रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी अल फारूकी रहमहुल्लाह फरमाया, मोहब्बत अहले बैत व इज़्ज़त सहाबा इकराम सहाबा शर्त तसन्नुन अस्त। सुन्नी होने की शर्त ये है कि मोहब्बत सहाबा का, मोहब्बत अहले बैत कामिल तौर पर जलवागर हो, और इकराम सहाबा, उसके इकराम का तर्जुमा इज्जत कर रहा हूं, अगर समझ ना आए, इज्जत सहाबा कामिल तौर पर दिल में मौजूद हो। ये दोनों निस्बतें एक वक्त में जिसके हासिल हैं, उसके सुन्नी होने की सारी शर्तें पूरी हैं। ये मेरे पीर का फरमान है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप ज़्यादा इज़्तिराब बेचैनी में न रहें। इंशाअल्लाह सैयदों ने जिस गाड़ी की भी ड्राइविंग की सीट पर रहे हैं, इंशाअल्लाह मेरे वालिद फरमाते थे कि आले रसूल करीम आग लगाने वाले नहीं, आग बुझाने वाले, आग बुझाने वाले। लेकिन हम चाहते हैं कि अदब वालों के अदब किए जाएं, एहतराम वालों के एहतराम किए जाएं, शान वालों की शान का एतराफ़ किया जाए। क्यों? इसलिए कि जिनकी अज़मतों के बाब रसूलुल्लाह ने खुद खोल दी, मुहद्दिसीन ने उनके लिए अबवाब कायम कर दिए। अब कोई सुन्नी मुझे बताए कि ये फ़ज़ाइल बयान करना, एक मुफक्किर हैं बड़े, मुझे कहने लगे आप तो फ़ज़ाइल की तकरीरें करते हैं। मैंने कहा फ़ज़ाइल की तकरीरें मैं नहीं करता, रसूल पाक ने फ़ज़ाइल और मनाक़िब के बाब के बाब पूरे बयान कर दिए। ये तो सुन्नत रसूल पाक है, इसलिए किस किस को हम क्या क्या कहेंगे। छोड़िए बातें, बात खत्म हो गई। सैयदों का हुक्म था, दोनों सैयद, दाएं भी सैयद बाएं भी सैयद, दरमियान में इनका खादिम दरमियान बैठा है। और इस वक्त मुर्शिद पाक का जलवा वो भी मौजूद है। आप तशरीफ़ फरमाए, वादा फरमा गए थे मैं आ जाऊँगा, कदम रंजा फरमाया, लुत्फ़ फरमाया, कदम रंजा किया, शाद किया, मेहरबान आपका एहसान हमारे सर पर तशरीफ़ फरमाए। और ये खुशबू वाली महफिल, क्यों? उनके नाम आने से खुशबू आ जाती, ताज़गी आ जाती है, और वो खुशबू हासिल है इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से। और परेशान ना हो, मुस्तरिब ना हो, इंशाअल्लाह तकाज़े हिकमत के भी, मौइज़ा हसना के भी, और जदल हो तो जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, हिया हुसन नहीं, अहसन अहसन, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसन अल हदीस, उसकी रोशनी में। तो गिरामी कदर हज़रात, मैं दुआ गो हूँ आपके लिए, आप हमारे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला इस मिल्लत को इकट्ठा रखेगा। अहले सुन्नत अहले खैर हैं, अहले हक हैं। हमें नए मुकालमत सदरैन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पुराने ही फंसे हुए हैं अभी तक, इसलिए मुकालमत सदरैन मत लिखिए। और जो शानों वाले हैं उनकी शान के लिए अपने गर्दनें खम कीजिए, जो उनके लिए इज्जत में गर्दनें खम करेंगे अल्लाह उनको सरफराज करे, वही सरबुलंद होंगे। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।